ناظرین، ہاٹ ایشو کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر ڈاکٹر امجد ایوب مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے ایپیسوڈ کے آن ایئر ہونے کے بعد ہمیں کچھ ای میلز موصول ہوئیں، کچھ دوستوں کے کچھ احباب کے تاثرات موصول ہوئے، جس کے لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ وہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ لینا مرزا گلاسگو سے لکھتی ہیں، بریلینٹ انالیسز اینڈ ویری پروفیشنل، تھینک یو ویری مچ فار یور گڈ کمنٹس۔ حمزہ احسن لندن سے لکھتے ہیں، دھوم دھوم۔ سرمد مرزا جو آج کل پاکستان میں ہیں، انہوں نے ہمیں ای میل بھیجی ہے، لوکنگ فارورڈ ٹو یور نیکسٹ ویڈیو۔ مسرت سعید شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، گلاسگو سے تعلق ہے۔ وہ لکھتی ہیں، گڈ ٹاپک، گڈ ایکسپلینیشن، کیپ اٹ اپ۔ اسی طرح سویڈن سے نسیم صاحب لکھتے ہیں، کانگریچولیشنز، گڈ سٹارٹ۔ پرویز فتح ساؤتھ ایشیا سوشل فورم کے کرتا دھرتا ہیں، بریڈ فورڈ سے، لیڈ سے، انہوں نے ہمیں ای میل بھیجی ہے، گڈ انیشیٹو۔ اور ایک ای میل ہمیں آئی ہے اٹلی سے مرزا الیاس صاحب کی، لکھتے ہیں، امجد مرزا صاحب، یو آر ویری رائٹ ان اینالائزنگ آل پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان after and pre-election prevailing conditions as well. It is your very nice and beneficial attempt to present your expert views and convey your experience. Please keep it up. الیاس مرزا۔ تمام دوستوں اور احباب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، حالیہ انتخابات مکمل طور پر متنازع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مذہبی جماعتیں اور کنزرویٹو رائٹ ونگ، یعنی کہ رجعت پسند دائیں بازو کی سیاسی جماعت مل کر پورے پاکستان پر حکومت کریں گی اور سرمایہ دارانہ نواز پالیسیاں اپنائی جائیں گی، جن کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت اور محنت کش طبقے پر پڑے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب نے اپنے پہلے بیان میں کہا کہ طالبانائزیشن یا طالبان ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دہشت گردی کون پھیلا رہے ہیں، ہم اس کا کھوج لگائیں گے۔ اور طلب بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو جو وزارتیں دی گئیں، ان میں سب سے اہم وزارت تعلیم، خزانہ اور زکوٰۃ و عشر کی وزارتیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں 1980 کی دہائی میں جب جنرل محمد ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران امریکہ نے پاکستان کو روس کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ قرار دیا، تو اس وقت جو مجاہدین مدرسوں میں پڑھ رہے تھے، ان کے لیے ایک نصاب تیار کیا گیا، جس کا ٹھیکہ CIA نے نبراسکا یونیورسٹی کو دیا۔ اس کے ذریعے مجاہدین کے جو بچے تھے، ان میں فینیٹسزم کی بنیاد رکھی گئی۔ صوبہ پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، عزت کا تعلق سماجی رتبے سے اور سماجی رتبے کا تعلق سرمایہ کی ملکیت کے تناسب سے طے پایا جاتا ہے۔ کیا ہم پرویز خٹک صاحب کی اس بات سے یہ مطلب لیں کہ صوبہ پختونخوا میں طالبان کو وزارتیں اور کثیر سرمایہ ریہیب کے نام پہ، بزنس کے نام پہ اتنا کثیر سرمایہ دیا جائے گا کہ ان کی مالی حیثیت پاکستان کے حکمران طبقوں کے برابر لائی جائے تاکہ وہ اس ایلیٹ کلب کا ممبر بن سکے؟ ANP کے سربراہ اسفندیار ولی خان ہر بار یہ کہتے رہے ہیں کہ
کہ اس الیکشن کا ریفری فخر الدین جی ابراہیم نہیں بلکہ حکیم اللہ مسعود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر الیکشن میں اتارا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے طاقت کے بلبوتے پر اور مینڈیٹ چھین کر جس طرح سے پختونخوا میں اور مرکز میں حکومت بنائی گئی یا بنانے کی کوشش کی گئی وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ناظرین، اسفندیار ولی خان صاحب نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ ان کے اپنے حلقے میں 3 خودکش بم دھماکے ہوئے۔ اس کے علاوہ جن جن گھروں پر ANP کے سرخ جھنڈے لہرا رہے تھے وہاں پر الیکشن سے کچھ دن پہلے خط پھینکے گئے لفافوں میں بند کر کے، جن میں لکھا تھا کہ تم لوگوں نے اگر اپنے جھنڈے نہ اتارے اور اپنے جو سائن نہ اتارے ANP کے تو تمہیں بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگلے ہی دن یہ نعرہ ایجاد کیا گیا کہ وطن یا کفن، اور اس کے سٹکرز بنا کر لوگوں نے اپنی کھڑکیوں اور گاڑیوں کے شیشوں پر لگا لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب رضا ربانی نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو سرمایہ داروں کی حکومت کہا ہے۔ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی مزدور دشمن پالیسی کا اطلاق ہونے پر اس کی مذمت بھی کریں گے، اور پارلیمنٹ میں کوئی بھی مزدور دشمن قدم اگر اٹھانے کی کوشش کی گئی تو ہم نہیں اٹھانے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون پر کڑی نظر رکھیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے 7 نکات پیش کیے ہیں، جن میں اکنامک سیکٹر، جاب سیکٹر، بزنس سیکٹر، بینکوں میں یونین سازی، صوبائی خود مختاری، تعلیم اور صحت شامل ہے۔ خواتین و حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ انتخابات میں دولت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ انتخابی پروسیس کے دوران محنت کش طبقے کی جنرل نفسیات جو تھی اور جو ان کا اجتماعی جو شعور تھا، اس کی جو کیفیت تھی، وہ انتہائی مایوسی کا شکار تھی۔ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، یہ ساری چیزوں نے محنت کش طبقے کو الیکشن کے عمل سے کافی حد تک جو ہے وہ اس کو کاٹ کر رکھا، اور جو لمحاتی فیصلے تھے یا تقاریر تھیں، اور جو لمحے کا جو اثر ہوتا ہے ایک الیکٹوریٹ پہ، اس کے نتیجے میں یہ رائٹ ونگ حکومت پاکستان میں قائم ہوئی ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، اور آنے والے دنوں میں جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت مزدور دشمن اور سرمایہ دارانہ نواز پالیسیاں جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کرے گی تو محنت کش طبقہ ضرور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر سرخ جھنڈے لے کر نکلے گا۔ ناظرین، نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے آج پاکستان میں، ایک ایسی سیاسی جماعت جو انصاف کے بجائے معاشی، سیاسی اور سماجی مساوات کا علم اٹھائے۔ ناظرین، مساوات قائم ہو جائے تو انصاف خود بخود ہو جائے گا۔ امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔